سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، آج تو میں ایک مقدمہ لے کے آیا ہوں اور اس مقدمے کا نام ہے پاکستان، اور یہ پاکستان ہمارا گھر ہے. ٹھیک ہے، مکینوں سے ہوتا ہے گھر، اس میں مکین آباد ہوتے، لیکن گھر کا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو برتن نہیں توڑے جاتے. گھر کے بڑے مل بیٹھ کے ریکونسلیشن ڈائیلاگ کرتے ہیں، گھر اپنا آنگن ہوتا ہے، اور نہ ہی گھر کی دیواریں پھلانگی جاتی ہیں. مہذب بیٹے کسی باپ کا گھر کروڑوں کا، وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں. یہ تہذیب ہے. تو یہ بھی تو ہمیں پاکستان کا مقدمہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے آنگن کو، اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا. اس کے لیے کوئی خوشگوار پیغام دے نا آج. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، پہلے میں ڈیفائن کر لوں ریاست کسے کہتے ہیں. ڈیفائن کر لیں آپ. ریاست تین چیزوں کا مل کے ریاست بنتی ہے. ایک پارلیمان جو کہ لا بناتا ہے، ایک ایگزیکٹو جو اس لا کے تحت ملک چلاتا ہے، ایک جو جوڈیشری جو اس لا کو امپلیمنٹ کراتا ہے. یہ ریاست ہے. آگے ریاست کی فنکشنریز ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ سول ادارے ہوں، چاہے وہ ملٹری ادارے ہوں، چاہے وہ اور چیزیں ہوں. یہ ان کے انڈر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں بیسیکلی، لیکن فنکشنریز ہوتی ہیں. تو ریاست جب عدلیہ کام نہ کرے تو ریاست کام نہیں کر رہی. جب ایگزیکٹو ایسا شخص ہو کہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتا ہو لیکن وہ عدلیہ کے اوپر وار کرتا ہو، جب وہ شخص جو اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتا ہو لیکن اس کو یہی نہ پتا ہو کہ ان کے بچوں کی جو انکم ہے وہ کہاں سے آئی ہے، جب وہ امیر بننا بری بات تو نہیں ہے، اچھی بات ہے. امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. امیر المومنین بلیورز مومنین پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا امیر ہیڈ ہے. نہیں ٹھیک ہے، سن لیں. دیکھیں، وہ شخص امیر المومنین بننا چاہتا ہے. ہم دوبارہ وہ لے لیتے ہیں. آپ نے اسلام کے لحاظ سے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہ کپڑے کہاں سے آئے، آپ کا تو بہت لمبا قد ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی نے مجھے دیا. یہاں پہ ہمارے سو کالڈ امیر المومنین سے جب پوچھا کہ کہاں سے آئے، انہوں نے کہا یہ میرے ذرائع ہیں. پھر اس ذرائع کا آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ ذرائع کہاں تھے. مجھے نہیں پتا کہ امیر المومنین تو نہیں کہا پاکستان میں. سن لیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ترامیم ہونے والی تھی. یہ ہوا میں باتیں ہیں. نہیں، خدا کا خوف کریں جی. اچھا آگے بات کر لیتے. ٹھیک ہے، اب باتیں آئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ جس میں ہمیں کیا. دیکھیں، بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ کیا ان پڑھ شخص اور کیا تعلیم یافتہ شخص، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسلام بھی کہتا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. میرے سوال کا جواب خوشی کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ خوشی اس لحاظ سے کوئی مسکراہٹ ہیں، اس ملک کو مسکراہٹوں کی ضرورت ہے، خوشگوار جذبوں کی ضرورت ہے. جس ملک میں ظلم ہو اس ملک میں مسکراہٹیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. وہ صرف ان ظالموں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، مظلوموں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے. مظلوم جو ہوتا ہے نا وہ پوچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے بند ہوئے، عوام کو کتنا مسئلہ. یہ جو کاروبار بند ہوا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے. یہ کاروبار بند ان ظالموں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے ساری سڑکیں بند کر دی، جنہوں نے سارے سسٹم بند کر دیے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو لوگوں کا خوف ہے. اچھا ایک بات جان کی امان پاؤں تو ایک سوال لے لیں. میں ابھی آپ کو سوال ایک سوال وہ لے لیں. بنٹے اور کیلوں والے ڈنڈے، یہ ظلم نہیں ہے؟ کیلوں والا ڈنڈا میں ایک کسی کے سر پہ ماروں نا، وہ بندہ زندہ نہ بچے بات کرنے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کیلوں والا ڈنڈا کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کے سر پہ مارے، وہ ایس پی جو کہہ رہا ہے کیلوں والا ڈنڈا میرے سر پہ مارے، مجھے دے ایک ڈنڈا، میں اس کے سر پہ مارتا ہوں، وہ اگر زندہ رہ جائے تو بتا دے. چاہے جھوٹ بولنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، لیکن ان میں جب عقل ہی نہیں ہے وہ جھوٹ کہاں سے بولیں گے؟ پیار محبت کی بات کریں. دیکھیں، بات پیار محبت کی نہیں ہے، ظلم ہے. ظلم کے خلاف آپ نے کھڑا ہونا ہے. کون سا ظلم؟ میں بتا دیتا ہوں. ابھی بات ہوئی ہے، یہ قادر مندو خیل صاحب نے بات کی اور ساتھ کاظمی صاحب نے بھی بات کی ہے. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 1970 سے لے کے آج تک ان تقریباً 45 سالوں میں سے کم از کم 35 سال پنجاب میں اور 40 سے 45 سال سندھ میں ان کی حکومت رہی ہے. ان دونوں پارٹیوں کی حکومت رہی ہے. امن تو ہے وہاں پہ. سن لے کیڑا امن ہے پورے سندھ میں. دن دہاڑے سب سے زیادہ ڈکیتیاں اسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں ڈکیت ہیں. کیا کراچی کی روشنیاں بحال نہیں ہوئی؟ کراچی کی روشنیاں، کراچی ان کے آنے سے پہلے روشن تھا.
انہوں نے ان روشنیوں کو تباہ کیا ہے. ان کے اپنے گھر روشن ہوئے, کراچی تباہ ہوا ہے. کراچی میں آج بھی پینے کا پانی نہیں ہے صاف. 45 سال میں یہ کراچی والوں کو, سندھ والوں کو صاف ستھرا پانی نہیں دے سکے. ان لوگوں نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے ان لوگوں نے متنازع چیزوں کو متنازع بنا دیا. میں مریم بی بی نے دی ہیں, غریبوں کا خیال رکھ رہی ہے. اچھی بات ہے, ہر ایک اسکالرشپ لے کر آتا ہے. ایک منٹ ہے جنا, آپ نے ان کو ٹائم دیا تھا, مجھے بھی ٹائم دیا. ہر ایک اسکالرشپ لے کر آتا ہے, لیکن وہ لوگ جو خود کبھی پڑھ نہیں سکے, سفارش پہ اسکولوں میں بھرتی ہوتے رہے, اور اگر کسی پرنسپل نے کہا ہے کہ تم نالائق ہو, تمہیں میں داخلہ نہیں دے سکتی, ان ٹیچروں کو انہوں نے نکال دیا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ہم حکمران لوگ, ان مائنڈ سیٹ کو, ایک منٹ ہے جائے, ان کو آپ نے کر کے دیکھنا ہوگا. اور یہ یاد رکھیں, ایک منٹ یاد رکھیں, یہ ساری چیزیں. اب میں آخری بات کرتا ہوں. ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ٹھیک, اگر آپ نے یہ جو رواداری کی بات کرنی ہے نا, اس کی بیسک چیز ہے, فنڈامنٹل چیز ہے. اور ایک اور چیز بتاتے ہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کاظمی صاحب سے, میں ایگری کرتا ہوں کہ تھرو آؤٹ سسٹم میں, پاکستان کے سسٹم میں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں تھا, چاہے ان کے زمانے میں تھا, چاہے نون کے پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھا, چاہے کسی بھی زمانے میں تھا, ہمارے یہاں پہ ایسے ججز رہے. میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا تھا, میں نے اس سسٹم کا کیا تھا کہ ہماری جوڈیشری, ہماری ایگزیکٹو ہر وقت میں, اور ہماری پارلیمنٹ, انہوں نے تھرو آؤٹ ظلم کیا ہے. میں اس میں کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا.